اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ توحید سیریز کو آج کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پچھلے لیکچرز میں سمجھے تھے اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو آج اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا، اب آپ بولیں گے کہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہوئے خالی لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، کئی کو یہی بات کرتے ہیں، تو کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مدار نجات ہے ہمارا، اسی کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے نجات کا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو اسی لیے اتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور ہمارے کو نیند میں سے اٹھا کے بھی اگر کوئی پوچھے، جیسے فار ایگزامپل گرم پانی ہے ٹھنڈا پانی ہے، ہمارے کو سمجھ آ گئی کہ کون سا گرم ہے کون سا ٹھنڈا ہے۔ اب ہمارے کو نیند میں بھی ہم سو رہے ہیں تو کوئی گرم پانی میں ہاتھ ڈال دے تو اپن کیا چیخ مار کے اٹھتے ہیں، یعنی اپنے کو سینسس ہے کہ وہ گرم ہے بول کے۔ تو اسی طرح لا الہ الا اللہ کا بھی اتنا اپنے کو یاد رہنا کہ مولا کیا بول رہے ہیں کلمہ طیبہ میں۔ کلمہ طیبہ میں کس کے اوپر ایمان لانے کے لیے بول رہے ہیں، زوردار ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیا ہم ایمان لے کے آئے، کیا ہم ایمان نہیں لے کے آئے؟ اگر لائے تو مبارکباد ہو، اگر نہیں لائے تو ایمان لانا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمہ طیبہ نازل کرے، ازل سے ابد تک یہ کلمہ جاری رہے گا، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کلمے کے کتنے نام ہیں، اس میں کتنے جز ہے، کس کے اوپر ایمان لے رہے ہیں، جز الوہیت میں کس کے اوپر ایمان لے رہے ہیں، جز رسالت میں کس کے اوپر ایمان لیا جا رہا ہے۔ مطلب اس کے اوپر کام اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم شیطان کے بھٹکاوے میں آ گئے، ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں شیطان کے وسوسے ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو کلمہ طیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جیسا سکھایا ہے، اسی طرح جیسا پڑھایا ہے اسی طرح ہم کو بھی پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ ہم پڑھ لیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسا ہم کو سیکھیں گے تو اس کی اللہ تعالیٰ فہم بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو کیسا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پہ جو اپن مس کر دے رہے نا، وہ مس نہیں کرنا، اور محمد رسول اللہ ہی جو مس کر دے رہے وہ پورا پڑھنا، تو ہم کو کمپلیٹ آتا وہ۔ اب جیسا ہم اے ٹو زیڈ ہم بچپنے سے پڑھے، اپن اے ٹو اگر ایکس پڑھ لیے تو کیا ہمارے کو فل مارکس ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ وائی اور زیڈ مسنگ ہے بلکہ۔ اسی طرح اس میں ہمارے کو فل مارکس نہیں مل رہے، مطلب اس میں ہمارے کو پوری فہم نہیں آ رہی۔ کلمہ طیبہ جیسا ہے، جیسا سمجھنے کا حق ہے ویسا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کئی کو کیونکہ پورا ہم نہیں پڑھے۔ ہمارے کو بچپنے میں جو مولسا پڑھا ہے، جب بچپن میں جب چھوٹے رہتے، جو سمجھانے کے لیے لا الہ ایزی جب زبان نہیں پلٹتی تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا پڑھا دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے ہوئے جب تک، بڈھے ہوئے جب تک، خبر میں پہنچے جب تک وہی کلمہ رٹے ہوئے ہے۔ دوسرے کاموں میں تو آگے بڑھ گئے، دنیا کے کاموں میں، مگر کلمہ جو ایمان کا دار و مدار جس پہ ہے اسی کو جو ہے انکمپلیٹ کر دیا۔ کیسا دھوکے میں رکھا دیکھو شیطان۔ اب دیکھو کلمے کے 4 نام ہیں: ازلی کلمہ، نورانی کلمہ،
دعوتی کلمہ اور کلمہ طیب، 4 نام ہیں. اور ہم مطلب اس کو جو ہے خالی سائڈ سبجیکٹس کو ہیڈنگس کو دیکھ ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور جو ہے اس میں کلمے میں 2 جز ہیں، جز الوہیت جو ہے لا الہ الا اللہ، اور جز رسالت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ایک وصفی نام ہے اور ایک ذاتی نام ہے. وصفی اور ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، اور وصفی نام کیا ہے؟ الہ. اور نبی کریم جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. اور ذاتی نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصفی نام کیا ہے؟ رسول. تو جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے پر ایمان لے رہے ہیں، یعنی اپنے وصفی نام پر ایمان لے رہے ہیں، یعنی اللہ الہ ہے بول کے ایمان لے کے آؤ بول رہے ہیں. اور یعنی اپنے ذاتی نام پر ایمان نہیں رہے، اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے. اور یعنی وصفی نام پر. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بولنا ایمان ہے. محمد بن عبداللہ نہیں، محمد رسول اللہ، یعنی وصفی نام پر ایمان لے کے آنا ہے، اپنے کو ذاتی نام پر ایمان نہیں لے کے آنا ہے. تو یہ ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، ہم جو ہے الہ کے معنی، الہ کے اعتبارات الہ ہم پچھلے لیکچر میں معبود کی پہچان کی جو عنوان تھا اس میں ہم سمجھے تھے کہ اعتبارات الہ کتنے ہیں. اعتبارات الہ ہے 4. اب وہ کیا ہے؟ ذات، صفات، افعال، آثار. اب ذات میں الہ کیسا ہونا؟ خدم ہونا، یعنی خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا. اور دوسرا اعتبار کیا ہے؟ صفات. صفات میں الہ کیسا ہونا؟ کامل ہونا، از ازل تا ابد نقص و زوال سے پاک ہونا. اور تیسرا اعتبار کیا ہے؟ افعال. افعال میں الہ کیسا ہونا؟ مختار ہونا، یعنی اپنے کام کو کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہونا، قوت ذاتی ہونا. اور چوتھا کیا ہے اعتبار؟ آثار. آثار میں الہ کیسا ہونا؟ ذاتی ملک ہونا، مطلب مطلب ذاتی ملک ہونا، اور اللہ ہی مالک ہے، مطلب اللہ ہی مالک ہے اور ذاتی ملک ہونا. تو ایسے یہ 4 اعتبار ہیں. تو ہم سمجھے تھے ہمارے کو جو بچپنے میں جو مول صاحب سے جو تعلیم ملی تھی تو وہ کس کی تھی؟ آثار میں جیسا ہے لا معبود الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے چھوٹے رہنے سے ہمارے کو یہ سکھایا گیا کہ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ سکھایا نا ہمارے کو. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ وہ آثار میں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود مطلب کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور اللہ بھی یہی بول رہے ہیں کہ آثار میں، آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ کو ہی معبود بھی ذات جانا آثار کی توحید ہے. اور توحید یہ ہے. شرک کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو معبود بھی ذات جاننا آثار کی شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا لا معبود الا اللہ. اب افعال میں آ جائیے آپ. افعال میں الہ کیسا ہونا؟ مختار ہونا. مختار یعنی قوت ذاتی ہونا اور اپنے کام کو کرنے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہونا. تو اس میں کیسا ہے؟ اب اس کا کلمہ کیسا ہے؟ لا مقصود الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے، کوئی مقصود نہیں ہے. مقصود یعنی جس سے ہمارا مطلب ہے، مطلوب جس سے ہے. اللہ سے ہمارا مطلب ہے، کیونکہ مخلوق سے ہمارا مطلب نہیں ہے. مخلوق تو محتاج ہے، ہم بھی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور مقصود کیا ہے؟ اللہ ہی مقصود ہے. اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مقصود ہے. تو یہ ہم ایمان لے کے آنا ہے. تو اور اس میں کیا ہے؟ اب یہ ایمان لے کے آنا ہے ہمارے کو. ایمان کیسا آتا؟ علم سے آتا. ٹھیک ہے، علم سے آتا. اور علم رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں علم آتا. اب جیسا اس کی ایک مثال کیسی ہے کہ اب کوئی ہم ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں یا پھر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ دل اور دماغ کیا بولتے ہیں؟ دماغ سے یاد کرو بھائی، دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرو. لوگ ایسا بولتے ہیں نا سمجھنے کے لیے، مگر وہاں پر کیا ہے؟ دل لگنا ضروری ہے. دل میں بات سمجھ میں آئی تو دماغ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا. تو اب جیسا ہم جاب کر رہے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ دماغ کام نہیں کر رہا، بولتے ہیں میرا دل نہیں لگ رہا بھائی وہاں پر. اب میں کچھ سبجیکٹ یاد کروں، سائنس ہے، فزکس ہے، جو بھی سبجیکٹ ہے، میتھس ہے، میرا دل نہیں لگ رہا بھائی. وہ مطلب میرے کو مطلب وہ علم میرے دل میں نہیں اتر رہا.
اس لیے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر دل میں اتر گیا تو وہ دماغ ایگزیکیوٹ کرتا, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب وہ دل میں نہیں اترا وہ علم. تو اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے دل میں نہ اترا, اسی لیے دماغ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہا. یعنی عمل ہمیں ہمارے نقص ہے, عمل میں ہمارا ہم صحیح نہیں, نماز صحیح نہیں پڑھ سک رہے, روزے صحیح نہیں رکھ سک رہے, زکوٰۃ حج یہ عمل ہے, یہ عمل ہم صحیح نہیں کر سک رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل وہ تصدیق نہیں کرا اب تک. اگر ہمارا دل تصدیق کر لیتا تو ہمارے ذہن میں ہمارا دماغ وہ اعمال کو ایگزیکیوٹ صحیح کرتا جیسا کرنے کا حق ہے. ہمارے اعمال میں نقص آ رہا, ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہمارے ایمان میں نقص ہے, کئی کو ہمارے دل میں وہ صحیح علم نہ اترا, اسی وجہ سے ہمارا دل نہیں لگ رہا. ایمان کھلے الفاظوں میں یہ ہے کہ کلمہ طیبہ سے ہمارا دل نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہمارے کو دنیا میں دل لگا ہوا ہے, ہمارے کو دنیا کی چیزیں اچھے دکھتے, ہمارے کو کہاں آفر چل رہا بول کے ہمارے کو آنے والا ہے 3 دن کے بعد وہ آفر ہمارے کو اب بھی معلوم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہمارا دل لگے ہوا ہے نا وہاں پر. اب گاڑی لانچ ہونے والی ہے, کوئی بھی چیز کرنے والی ہے, ہمارا دل لگے ہوا ہے, اسی لیے ہمارے اس کے پیچھے لگے ہوئے رہتے. مطلب ہماری کیفیت کو سمجھنا ہے تو اللہ سے ہمارا دل نہیں لگتا, یہ کلمے سے ہمارا دل نہیں لگتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دل نہیں لگتا. ہمارے چالوں کو, ہمارے حرکتوں کو دیکھے تو ایسا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا. اسی لیے ہمارے اعمال میں نقص ہے, ہمارے ایمان میں نقص ہے, اسی لیے شیطان ہمارے ساتھ کھیل لے رہا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہے لا مقصود الا اللہ, کوئی مقصود نہیں ہے مومنوں کے لیے. یعنی مومن کا مقصد اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے, مخلوق نہیں. مخلوق تو ما سوا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرے, مقصد کیا ہے؟ اللہ کو حاصل کرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کو پہچان حاصل کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا اور دین کی فہم حاصل کرنا. یعنی فعلم انہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ حاصل کرنا. یعنی سمجھو لا الہ الا اللہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے. کیونکہ اکثر عام مسلمانوں میں آپ کسی سے بھی اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کلمہ طیبہ میں کہ کتنے نام ہیں, پتہ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ میں کتنے ورڈز ہے وہ پتہ نہیں ہوگا. ایپل کیسا ہے پتہ ہوگا, چار مینار کیسا ہے معلوم ہوگا, برج خلیفہ کیسا ہے وہ معلوم ہوگا. یعنی برج خلیفہ بولے تو اس کی ایک پکچر آ جاتی ہے اپنے دماغ میں, ذہن میں. چار مینار بولے تو اس کی ایک پکچر آ جاتی. ایپل بولے تو ایپل کی ایک شکل آ جاتی. اللہ کچھ بھی نہیں آ رہا, اللہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہمارے کو. یعنی ہمارے کو اللہ کی پہچان نہیں ہے, اسی لیے ہمارے کو کچھ بھی نہیں آ رہا. اللہ جب آئے گا نام ذکر اللہ جب آئے گا تو ہمارے دل دہل جانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے دل دہل جاتا ہے. ہمارا دل نہیں دہل رہا. وہی ہمارے کو جو ہے شادی سے پہلے ہماری جو فیونسے ہے اس کا نام لیے تو ہمارا دل دہلتا, اس کا فون یا میسیج آیا تو ہمارا دل دہلتا. ہماری ہسبینڈ باہر ہے, بیوی انڈیا میں ہے, فون آیا تو دل دہلتا. اللہ بولے تو دل نہیں دہلتا ہمارا, کیونکہ ہمارے دل پر مولا کا قابو نہیں ہے, ہمارے قلب پر شیطان کا قابو ہے. اب دیکھیں شیطان کیا کر رہا ہے یہاں پر. شیطان کیا کر رہا, جب اللہ تعالیٰ جب حکم کرے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, صرف شیطان سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ اس کو نہیں نکال دیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے سوال کرے, اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو کیا تو اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھتا ہے؟ کیا تو تکبر میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے. تو انہیں جیسا ہم کو سب کو پتہ ہے, اس نے بولا کہ میں کہیں کو سجدہ کروں؟ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا, یعنی میں بہتر ہوں. آگ تو مٹی کو جلا دیتی, تو میں بہتر ہوں, میں کہیں کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو نکل جا یہاں سے میرے دربار سے. اس کو لعنتی کر کے نکال دیے. تو لعنتی کر کے نکال دیے, دربار سے نہیں, میری زمین آسمان میں سے نکل جا بولے اللہ تعالیٰ اس کو. یعنی میری زمین آسمان ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ہے زمین آسمان, میرے زمین اور آسمانوں میں سے نکل جا تو بولے. تو انہیں بولا اے باری تعالیٰ اگر میں زمین آسمان میں سے نکل جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے اجازت دے
کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں. دیکھیں آپ اسے کتنا چالاک ہے, کتنا ہوشیار ہے انہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے ہمیشہ کے لیے زندہ تو صرف میری ہی ذات ہے, کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, صرف میں ہی زندہ رہ سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے باری تعالیٰ مجھے موقع دو آپ کہ میں انسانوں کے دل پہ رہوں, دل میں رہوں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے, اجازت دے دیے, ٹھیک ہے تم ان لوگوں کے دل میں رہو, اس کے دل میں رہو جا کے. تو شیطان ہمارے دل پہ بیٹھے ہوا ہے. اب دیکھیں ہمارے اوپر, ہمارے قلب میں ابھی بھی دو باتیں آتے. اب ہمارے کو کچھ کام کرنا ہے, اب ہمارے کو جو ہے اب آج کل کے دور کے حساب سے پیسوں کی ضرورت ہے. کھلے الفاظوں میں موٹا موٹا مثال, پیسوں کی ضرورت ہے. تو دو باتیں آتے, لا الہ الا اللہ, میرے کو صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتے, کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, ایک بات آتی. دوسری بات کیا آتی, اب ہم دعا بھی کر لیتے, مولا میرے کو میری یہ حاجت ہے, میری یہ ضرورت ہے, میری ضرورت کو قبول فرما. جیسا دعا کر کے پھیرتے کہ اسی دوسری سیکنڈ میں ایک دوسری وسوسہ آتا. کیا بس, ارے جب سے دعا کر رہا ہوں اتنے دنوں سے میرے کو ضرورت ہے, اللہ تو میرے کو دے رہا ہی نہیں, آخر کب تو بھی دیں گا میرے کو, اللہ تو میں اتنے دعائیں کر رہا ہوں, اتنا کر رہا ہوں. مطلب ایسا پلٹتے کہ دوسرا وسوسہ انہیں ڈالتا وہاں پر. کیا ڈالتا, ارے میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں بھائی, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی بھائی, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, اب اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ میرے کو. ڈاؤٹ, شک میں ڈال دیا. شک کیا ہے, شرک کی جڑ ہے, شک میں ڈال دیا انہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اپنے غمان کے قریب ہے, شہ رخ سے قریب ہے, غمان کے قریب ہے نا اللہ تعالیٰ. تو ہمارے غمان میں آ گیا, ارے اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ میرے کو, ابھی یہ ضرورت ہے. اب انہیں شک ڈال دیا نا, دو چیزیں آ گیا, اللہ تعالیٰ کا الہام تھا پہلے, پھر انہیں شک ڈال دیا, ارے اللہ دیتا کہ نہیں دیتا کہ. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اگر ہم اس پہ ٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں اللہ ہی میرے کو دے گا, تو اللہ تعالیٰ دیر سویر کام کر دیتے اپنا. اگر اس میں ارے ہو دیتا کہ نہیں کہ بلکہ ڈاؤٹ میں آ گئے, اللہ تعالیٰ بولتا میں اس کے اوپر میں کیا چاہ رہا تھا, انہیں میرے اوپر بھروسہ کر کے ثابت قدم رہنا اس کے اوپر, مگر انہیں کیا کرا, ارے ہو دیتا کہ نہیں کہ بلکہ وہاں چلے گا, اب میں نہیں دیتا ہوں اس کو. اللہ تعالیٰ کیا کرتے, اور پریشانی میں ڈال دیتے اس کو, نہیں دیتے وہ چیز. وہ دعا اسی لیے قبول نہیں ہو رہی ہماری. ہمارے کو کیا پرابلم ہے, اب ہمارے کو جب اللہ تعالیٰ کا الہام آتا, کیونکہ ہمارے کو معلوم ہے کہ رائٹ شولڈر اور لیفٹ شولڈر پہ منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کو رائٹ شولڈر سے الہام آیا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رائٹ شولڈر, شیطان بھی لیفٹ کان سے ایک چیز ڈالا ہمارے کو. تو ہم کون سی چیز, ہاں یا نہیں میں ہے. اگر ہم ہو بول کے اللہ تعالیٰ ہی میرے کو دیتا بول کے اس کے اوپر ٹکے ہوئے رہے, یہ تقویٰ ہے, اس کے اوپر ٹکنا تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے میرے اوپر بھروسہ کر کے رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور کھلا دشمن ہے, اور انہیں تمہارا دشمن ہے, اور تم بھی اس سے ویسی دشمنی کرو. کیا ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اب دشمنی کرنا بولے تو کیسا, اب دیکھیں کوئی ایک جگہ پہ جنگ ہو رہی, دو فوجیں آئے ہوئے ہیں. اب ایک فوج کیا کرتا, دوسرے فوج کا جو سپہ سالار ہے انہیں کیسے اس کے اسٹریٹجیز ہے انہیں وہ پہلے معلوم کرتا. اس کے پاس کون سے ہتھیار ہے وہ انہیں معلوم کرتا, اپنے جاسوسوں کو بھیج کے کہ بھائی جا کے معلوم کرو اس کے پاس کون سے ہتھیار ہیں, انہیں میں اپنے کو کیسا حملہ کرتا اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہے, مطلب پہلے انہیں کیسے اپنے جنگوں کو جیتا. اگر انہیں وہی اسٹریٹجی اپنا ہے تو اپن کاؤنٹر اسٹریٹجی کر کے اس کو کر سکتے. یعنی انہیں اپنے کو کچھ داؤ دیا تو اپن پیچ ڈال سکتے, مطلب داؤ اور پیچ. اپن جو بچپن مطلب پرانے لوگوں سے سیکھتے تھے, داؤ پیچ نہیں آتے بابا تمہارے کو بول کے جو بولتے تھے نا, وہ تو داؤ اگر کوئی ڈالا تو پیچ اپنے کو مارنے آنا, تو اپن اس میں کامیاب ہوتے. تو اب شیطان کیا ہے, شیطان کا حملہ کیا ہے, شیطان اپن کو حملہ کر رہا, انہیں کیا اس کے پاس کیا نیوکلیئر ہے, نیوکلیئر میزائل ہے اس کے پاس کیا بندوقاں ہیں, اس کے پاس کیا بم ہے حملہ کرنے, اس کے پاس علم ہے, علم سے حملہ کرتا انہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا, فرشتوں کو درس دیتا تھا انہیں, اور زمین پہ ایسا کوئی وہ چپا نہیں تھا جہاں پر اس کے سجدے کا نشان نہیں ہے. تو انہیں اتنا عالم ہے, انہیں اتنا ہوشیار ہے, انہیں کیا کرتا انسان کو اب انہیں علم سے حملہ کر رہا ہمارے اوپر,
انہیں کیا کرتا؟ اعمال کراتا، نیک اعمال، انہیں گناہ نہیں کراتا، انہیں لے کے جا کے شراب نہیں پلاتا، انہیں جوا نہیں کھلاتا، انہیں جو ہے زنا نہیں کراتا. لوگ یہ کر کے میرے کو شیطان بھٹکا دیا اس لیے میں کر لیا بولتے، انہیں کچھ بھی نہیں کرتا. انہیں کیا کرتا؟ بلکہ اچھے کام کراتا، انہیں نمازیں پڑھاتا، روزے رکھاتا، اور جو ہے اعمال، اچھے اعمال، صدقہ خیرات کراتا، یا ایسا محسوس کراتا کہ تم جنتی ہے، تم مطلب اچھے ہے، تم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، اتنے اچھے کام کراتا انہیں تمہارے سے. کیا کرتا؟ کام اچھے کرا کے تمہارے دل میں یقین کے مقام پر بٹھا دیتا کہ میں تو جنتی ہوں بھائی، میں کبھی غلط کام نہیں کرا، میں کبھی کچھ غلط کرا ہی نہیں اپنی زندگی میں، تو میں دوزخ میں کہیں کو جاؤں گا. انہیں الٹا کیا کرتا؟ ایمان نکال لیتا. کیا کرتا؟ وہاں پہ مالک بول کے بٹھا دیتا. اب وہ انسان کے اندر کیا ہے؟ انہیں بھلے ہی اچھے کام کرتا مگر یہ چیزیں میرے ہے بول کے اچھے کام کر رہا، مگر یہ چیزوں کا مالک میں ہوں، میں جو بولا ویسا استعمال کرنا. اچھے کام تو کر رہا ہوں میں، نیک عمل تو کر رہا ہوں، مگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا، اور نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدار نجات ایمان ہے. ذرہ برابر ایمان ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا بندہ، اگر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا تو وہ جہنم کا مستحق ہے انہیں. اب انہیں کیا کرتا؟ اچھے عمل تو کر رہا، عمل کب کام میں آتے؟ ایک کنڈیشن ہے، ایمان چاہیے اس کے لیے. ایمان ہوگا تو ذرہ برابر اعمال قبول کریں گے اللہ تعالیٰ. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بندہ مشرک ہے. ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، یعنی مومن ہے، ایمان ہے تو مومن ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہیں مشرک ہے. اور مشرک کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. انہیں اچھے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں، مگر دل میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. اچھے کام انہیں کرا رہا. دیکھو شیطان کیسا ہوشیار ہے، اس کو معلوم ہے کیسا حملہ کرنا. انہیں دل پہ حملہ کر رہا، اور کس سے؟ علم سے حملہ کر رہا انہیں، علم سے. کیونکہ اس کا جو ہے، جو علم جو اس کے پاس ہے تکبر والا علم ہے. وہ انہیں کیا کرتا؟ اچھے کام کرا کے تکبر دلاتا. اب اسی طرح دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے کہ میں نے اسماء اور صفات آپ کو سکھائے. تو اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ عز و انکساری والا علم ہے، ذلت اور فقیری والا علم ہے، احتیاطی والا علم ہے. تو جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، مولا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فوراً مولا کی بارگاہ میں گر گئے حضرت آدم علیہ السلام. مطلب جو اللہ تعالیٰ، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ عز و انکساری والا علم ہے. ہمارے دادا ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہم ابن آدم کہلاتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر اگر عز و انکساری ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے اندر اگر ذلت اور فقیری ہے اور احتیاطی ہے، تو ہم ابن آدم کہلاتے ہیں. امت محمدیہ کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس. اگر ہمارے پاس کچھ بھی کر کے تکبر ہے، ارے کچھ بھی نہ ہوتا میں کرا تو چلتا بھائی، اتنا ہوئے تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہ ہوتا، تو یہ تکبر کی نشانی، یہ ابن الشیطان ہے. انہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ابن الشیطان ہے وہ تکبر کر رہا. انہیں تکبر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے. جیسا پچھلے بیان میں آیا، تکبر ایمان دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کا ایمان ہے، شیطان کا تکبر ہے. اب انہیں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لیا کہ میں انسانوں کے دل پہ میرے کو رہنے کی اجازت دے دیجیے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دی اس کو. اب انہیں ہمارے دل پہ بیٹھے ہوا ہے. اب دیکھیں، جیسا ہمارے کو ایک کام آیا کہ میرے کو یہ کام کرنے کا ہے. اب اللہ تعالیٰ اب جو ہے اپنے کو جو ہے فرنیچر بنانا ہے، سمجھو صوفہ بنانا ہے اپنے کو. اب کارپینٹر کی ضرورت ہے، گاڑی خراب ہو گئی تو میکینک، طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر، گھر بنانا ہے تو انجینئر. اب ہمارے نظروں کے سامنے ہر چیز کا ایک انسان بنے ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ لا مقصود الا اللہ. کوئی انسان حاجت روا نہیں ہے، میں حاجت روا ہوں. تو ہم کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کی اینک پہن لینا. اس سے کیا ہوگا؟
جہاں دیکھیں گے اللہ ہی دکھے گا ہمارے کو. تو انجینئر کو دیکھ رہے ہیں, انہیں گھر بناتا, انہیں نہیں بناتا. لا الہ الا اللہ, انہیں بھی محتاج ہے, انہیں اس کو اللہ تعالیٰ قوت دیں گے تو انہیں گھر بنا سکتا. ڈاکٹر ہے, انہیں اس کو اللہ تعالیٰ علم دیے, اس کو اللہ تعالیٰ اگر قوت دیں گے تو انہیں میرا علاج کر سکتا. میکینک, اس کو اللہ تعالیٰ علم دیے, اس کو جو ہے طاقت دیے تو انہیں میرا کام کر سکتا, قوت دیے تو انہیں میرا کام کر سکتا. اسی طرح کارپینٹر. تو جو ہے ہم یہ لا الہ الا اللہ کی پہنا کبھی اتارنا نہیں. ہمارے کو نیند میں سے اٹھے تو بھی ہمارے کو لا الہ الا اللہ رہنا ہمارے اندر. اب دیکھیں, اب انہیں کیا کرا, ہمارے دل کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. اب دو چیزیں آتا, ایک لا الہ الا اللہ آتا, ارے اللہ دے دے کی نہیں کی بول کے آتا, ٹھیک ہے. اب جب لا الہ الا اللہ آیا تو ہم اس کے اوپر ٹکے ہوئے رہنا. انہیں کیا کرتا, جب لا الہ الا اللہ کی بات آتی انہیں اپنے قلب کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا, وہ بات کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا انہیں. وہ ایمانی بات ہے, وہ ایمان کی ہے بات ہے نا, اس کے اوپر استقامت کرنا ہے ہمارے کو. وہ انہیں کیا کرتا, ہاتھ رکھ دیتا. ارے دوسری چیز کیا ڈالتا, ارے شک ڈال دیتا. ارے اللہ کر دے گی نہیں کہ میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, نمازاں پڑھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, میرا کام ہی نہیں بن رہے, میں چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہوں. کیا کو ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہی, ارے ہاؤ دیتا کہ نہیں کہ یہ شک میں ہم آ گئے نا, ختم. اللہ تعالیٰ کو شک نہیں پسند, یقین چاہیے. کیوں؟ ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الایمان هو الیقین, ایمان یقین کا نام ہے. اور ایمان کب مکمل ہوگا؟ دو شرط ہیں ایمان کے, اقرار باللسانی, تصدیق بالقلب. جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں اللہ ہی دے گا, وہ دل میں بھی تصدیق ہونا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ دعا کو قبول کریں گے. ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہو رہے مولا, اسی لیے ہمارے کو اتنے پریشانیاں آ رہی. ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی, شیطان ہمارے دل میں بیٹھے ہوا ہے, انہیں دل پہ بیٹھ کے علم سے حملہ کر رہا ہمارے اوپر. ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کلمہ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم کلمہ انکمپلیٹ پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے کہنے علم کیسا آئے گا؟ انہیں علم سے حملہ کر رہا, اور پورے جسم قلب روح پہ انہیں جو ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوا ہے. اب خواہش اچھالتے کہ اپن وہ چیز جا کے خرید لیتے. نفس اچھالا, ارے آئی فون لانچ ہوا بھائی, دوسرے دن میرے کو یہاں آئی فون ہونا. یہ نفس اچھال رہا. ضرورت کیا ہے بھائی؟ وہی آپ حقوق ادا کرو اپنے گھر والوں کے. اپنے چیزوں کو ماریں گے تو اپنے گھر والوں کے پورے کر سکتے ہیں حقوق. اگر نہیں کریں گے تو اپنے خواہشات میں مر جاتے اپن. یہ خواہشات ہے, نفس ہے, دنیا ہے, یہ شیطان کے, اور یہ شہوت ہے, یہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں. اور علم سے انہیں وار کر رہا ہمارے اوپر, اور اتنا حوالہ نہیں ہے انہیں ہمارے جیسا. انہیں ایمان نکال لیتا وہاں پہ قلب میں بیٹھ کے, ایمان نکال کے عمل پہ عمل کراتے رہتا. ایمان کے بنا عمل کرا رہا انہیں, تو سوچا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کیوں کو؟ اب دیکھا میں نے کیسا کھیل رہا ہے. دیکھو شیطان آج اللہ تعالیٰ یہ بات دے رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں, تو شیطان کیسا کھیل رہا دیکھا. اب انہیں جو ہے ایمان نکال لیا, وہ کرا دے رہا. کئی کو نہیں کرا رہا. اب دیکھو اگر انہیں جو ہے زندگی بھر گناہ کرا, کوئی بندہ زندگی بھر گناہ کرا, اب آخری وقت میں آ کے مولا میرے کو معاف کر دے بولے, تو اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے اس کو. اگر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, اولیاء اللہ کی شفاعت ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو اس کی زندگی بھر کی ساری محنت خراب ہو گئی نا, ویسٹ ہو گئی نا اس کی ساری محنت. انہیں اتنا حوالہ نہیں ہے ہمارے جیسا, انہیں بہت ہوشیار ہے. انہیں کیا کرتا, یہ سب چیزاں نہیں کراتا, انہیں بلکہ نیک عملاں کراتا, اپنے سے صدقہ خیرات کراتا, اپنے سے جو ہے نمازیں پڑھاتا, روزے رکھاتا, ہر چیز اچھے چیزاں کراتا. اور یہ ہمارے محل یہ یقین پہ بٹھا دیتا, یقین ہو جاتا ہمارے کو کہ میں جنتی ہوں بھائی. دوسرے جنے دیکھو نماز ہی نہیں پڑھتے, انہیں دیکھو خالص ہوتے پڑے ہوئے رہتے, انہیں نماز پڑھنا ہوتا ہی نہیں ان سے. میں دیکھو 5 وقت کا نمازی ہوں, نہیں ہوتا بھائی, قرآن ویسا پڑھنا نہیں ہوتا. ہم دیکھو صبح اٹھتے قرآن پڑھتے, ہمیشہ دیکھو ہم تلاوت میں ذکر میں لگے ہوئے رہتے. یعنی میں کر رہا ہوں, میں بول کے اپنے اندر ڈال دیا, ایمان نکال لیا, اچھے عمل کرا کے. انہیں کیا کرتا, اب کیا ہے اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے, جب ٹیلی کریں گے, ارے نہیں تو اچھے عمل کرا مگر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. مگر میرے حبیب کیا فرمائے, میرا میسیج کہ ایمان چاہیے, عمل کیسے بھی ہو مگر ایمان ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو مینڈیٹری ہے, اللہ تعالیٰ کو ایمان. اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے, جہنم میں پھینکو اس کو. انہیں اس کے اوپر ایمان, انہیں شیطان کے باتوں میں آ گیا نا, انہیں شیطان, میں قرآن میں
بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو, انہیں تمہارے ساتھ دشمنی نبھا رہا, تو تم کہیں کو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرنا تھا. میرے حبیب تمہارے کو ہر چیز سکھائے نا, تم کیوں وہ علم نہیں سیکھے؟ میں اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں, ان تک میں تمہارے کو پہنچایا تھا, وہ ہونے کے بعد بھی تم وہ علم کہیں کو نہیں سیکھے, اس کے ساتھ دشمنی کیسا کرنا وہ کیوں نہیں سیکھے؟ جہنم میں پھینکو اس کو. تو فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھیں شیطان ہمارے ساتھ کیسے کھیلا کھیل رہا. تو ہمارے کو ایمان کی حفاظت, بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے اولیاء اللہ یہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے کو جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, جب موت آئے ایمان کے ساتھ موت عطا فرما, ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے کو ایمان والا بنا دے. کیونکہ اب دیکھیں, اب ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا, تو ہم جب بچپنے میں جب کلمہ پڑھے تھے, اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد ہمارا ایمان نکل گیا, تو ہم وہ مشرک ہے, ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. مسلمان اور مومن جب ہمارے اندر ایمان ہو, اگر وہ نہیں ہے تو ہم مشرک اور کافر کے برابر ہے. تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اور ہماری موت آ گئی, تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم وہ مشرک کی موت مر رہے ہیں وہاں پر. ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم مشرک کی موت مر رہے ہیں. اگر جو ہے اسی لیے اللہ والوں کی سنت ہے کہ اللہ والے ہمارے کو ذکر دیے فجر کے بعد لا الہ الا اللہ کا 100 مرتبہ ذکر کرنا, وہ اسی وجہ سے دیے. اسی وجہ سے یہ استظہار دن بھر رہتا وہ کہ لا مقصودہ الا اللہ, لا معبودہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کلمہ طیبہ ہمارے دل میں چلتے رہتا, ہم جو ذکر کرتے رہے. تو اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں, صبح 3 بجے اٹھتے ہیں فجر سے پہلے, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد فجر تک 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہے. کوئی الہ نہیں ہے, اللہ ہی مالک ہے. لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا. یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ریاضت قلبی. کیا کہتے ہیں؟ ریاضت ہے یہ قلب کی, یعنی قلب کی ایکسرسائز ہے یہ. اب دیکھیں ایک پہلوان ہے, انہیں کیا کرتا, ہمیشہ ایکسرسائز کرتا. انہیں کئی کو جب میرے کشتی کرنے کا جب وقت آتا, انہیں وہ دن ایکسرسائز نہیں کرتا, ہمیشہ وہ کشتی کمپٹیشن ہوئے تک ڈیلی ایکسرسائز کرتا رہتا. کئی کو ایکسرسائز کرتا کہ وہاں پر میرے کو, وہاں پر جو کمپٹیشن ہوگا, جو وہاں پر ہوگا, جب میرے کو سامنے والا داؤ مارے گا تو میں پینچ مار کے اس کو چت کروں گا. تو انہیں داؤ پیچ بھی سیکھتا اس کے ساتھ. اب ہمارے کو جو ہے ہم ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں, پھر ہم داؤ پیچ بھی نہیں آ رہا ہمارے کو, اسی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر قابض ہو گیا اور ہم جو ہے سرنڈر کر دیا, ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے. اب جو ہے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سرحد ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سرحد؟ لا الہ الا اللہ. یا ہم اللہ کے سپاہی ہیں, ہم جو ہے سو کے ہماری زندگی گزار دے رہے. اب سرحد پہ اگر سپاہی سو گیا تو سامنے والی ملک کیا کرتا, یا فتح کر لیتا ہے ہمارے ملک کو. تو ہم اللہ کے سپاہی ہیں. لا الہ الا اللہ اللہ کی سرحد ہے. انہیں سرحد کو کراس کر کے یہاں پر آنا چاہ رہا, اپن وہاں ٹکے ہوئے رہنا, لا الہ الا اللہ سے اس کو کاٹ دینا. جو لا ہے کلمہ طیبہ میں, وہ تلوار کی طرح ہے, تو وہ لا سے کاٹ دینا, اس کو آنے نہیں دینا ہماری سرحد میں. تو وہ ہم ویسا لے کے گئے, تو وہ ایمان ہے, وہ تقویٰ ہے, اس پہ ٹکے ہوئے رہے تو ہمارا دنیا بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ہے ہماری ہر چیز پوری کرنے والے. ہمارے کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کیا فرمانا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یعنی اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے. رحمان یعنی جو چیزوں کی ضرورت ہے پیدا ہونے سے پہلے وہ چیزیں دے دیا, اور الرحمن الرحیم یعنی رحیم بھی ہے, جو مانگے وہ بھی دیتا ہوں, جو تو نہیں مانگا وہ بھی دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دیکھے ہر چیز دینے والا ہے. صرف یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی, ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ بتایا کہ ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو تو ہم کامیاب لوگوں میں ہوں گے. نہیں تو شیطان ہمارے اوپر پورا قابض ہو جائے گا. ہم شیطان کے نقش, اور شیطان کہاں تک ساتھ میں چلے گا؟ خبر تک ہمارے ساتھ میں چلے گا. اور خبر میں جب سوال جواب ہوگا جبھی بھی وہ سامنے ہوگا ہمارے. اگر ہم سوال جواب میں اگر وہاں پر آنسر صحیح نہیں دے سکے تو
ہم جو ہے فیل ہیں وہاں پر، تو انہیں خوشی خوشی چلا آتا میری زندگی بھر کی ساری محنت کامیاب بول کے. اگر ہم جو ہے وہاں پہ ہمارے ایمان ہمارے کو دنیا میں چھوڑنا نہیں ہے، ایمان ہمارے کو ساتھ میں لے کے جانا ہے قبر میں. جو ہم ایمان ساتھ میں لے کے جائیں گے قبر میں، تو جب ہم 3 سوالات کے جب جواب دے دیں گے تو وہی قبر کی مٹھی وہ اپنے آنکھ پہ ڈال لے گا، ڈالتے چلے آ رہے میری زندگی کی ساری محنت خراب ہو گئی، انہیں جنت میں چلے گا. دیکھو بولیے انہیں کیا کر کے وعدہ نکلا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو جنت میں جانے نہیں دیتا ہوں بولا تھا انہیں. سب کو معلوم ہے یہ بات، مگر کوئی اس کے اوپر غور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایمان کی اس سے بچنا ہے نا. ہمارے کو شیطان ہمارے کو علم سے مار رہا، ہمارے کنے علم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کے اوپر سرنڈر ہو جا رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی سپاہی نہیں بن رہے، کمزور سپاہی ہیں ہم، مطلب سرنڈر ہو جا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے سرحدوں میں اس کو گھسا لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں ایک 2 آیتیں رکھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہماری سننے کی طاقت، ہماری دیکھنے کی آنکھیں، دیکھنے کی طاقت اور ہمارے دلوں پر اگر مہر لگا دیں تو کون ہے تمہارے پاس معبود جو یہ سب چیزیں لا کے دے؟ کیا تم سمجھ رہے ڈاکٹر وہ چیزیں لا کے دے سکتا؟ کوئی لا کے نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی لا کے دے نہیں سکتا وہ چیزیں. کیا تم ابھی بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم منہ پھیر لیتے ہو ابھی بھی؟ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور چوپاؤں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب جانوروں میں سے جانور پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. 4 پاؤں میں سے یعنی گھوڑوں سے گھوڑے پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. جو زمین میں جو جانور لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آسمانوں میں جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ سب چیزیں نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر آیت میں کہ میں میری ذات ایسی ہے کہ میں جانوروں میں سے جانور پیدا کر رہا ہوں. کون سے جانور؟ 4 پاؤں بھی پیدا کر رہا ہوں، زمین میں لگنے والے بھی جانور پیدا کر رہا ہوں، آسمان میں اڑنے والے بھی پرندے پیدا کر رہا ہوں. اور میں بول رہا ہوں کہ جو جتنا تمہارے کو ملا اس میں راضی رہو. اگر میں جتنا تمہارے کو دیا اس میں راضی نہیں ہے تو تم شیطان کے نقش قدم پر ہے. اور آگے فرما رہے ہیں اور جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی حرام کاما نکو کرو، جتنا ملا اتنے میں راضی رہو. زیادہ اس میں جائیں گے تو منہ کے بل گرتے. اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان علم سے تمہارے اوپر وار کر رہا نا، تم علم حاصل کرو اور علم سے ہی اس کو ریپلائی کرو. کا مطلب کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریپلائی میں جو بولتے ہیں نا، داؤ اگر انہیں مارا تو تم ایسی پینچ مارو اس کو کہ لا الہ الا اللہ سے پینچ مارو اس کو کہ انہیں جو ہے وہاں پر چت ہو جانا. شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے کے لیے کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بار بار یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، کوئی مقصود نہیں ہے الا اللہ. کون مقصود ہے؟ صرف اللہ ہی ہمارے لیے مقصود ہے. کون معبود ہے؟ صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا. اس میں جو غلطیاں ہوئیں مولا اگر کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو قبول فرما لیجیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.